رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: من نال استطال۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے نظام زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے سسٹم پہ عمل کرنا ہے۔ اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو فالو نہیں کرتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی مزید بہتر گزرے گی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو شارٹ ٹرم میں کچھ چمک دھمک تو دکھائی دے جائے، لیکن صحیح معنوں میں وہ بہتر زندگی نہیں ہوتی ہے۔ سسٹم کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی طور پہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے، مثلاً یہی ٹریفک سگنل، وہ آدمی ٹھیک ٹھاک سیدھا نکلا جا رہا ہے اور ریڈ لائٹ اس کو رکنا پڑ رہا ہے، کیوں نکل جائے سیدھا؟ یہ رکنے کی زحمت کیوں ہے؟ اس زحمت کی بنیاد پہ جو اس سے بڑی زحمت ہو سکتی تھی یا ہوتی ہے عموماً، اس سے بچیں گے، ٹریفک سے بچیں گے، زیادہ وقت کے ضائع ہونے سے بچیں گے، بہت ساری مشکلات سے بچیں گے، حادثات اور ایکسیڈنٹ سے بچیں گے۔ تو یہ وقتی طور پہ ظاہر ہے کہ یہ وہ قوانین ہیں کہ جس کو لوگ چونکہ عام طور سے روزمرہ دیکھا کرتے ہیں، تو اس لیے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون انسان کے نفس کے لیے ہے، اس کے ویلیوز کے لیے ہے، اقدار کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے، عاقبت کے لیے۔ یہاں پہ جو اس کی زندگی بنوانے سسٹم بہترین گزر رہی ہے، لانگ ٹرم کے لیے ہے، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کے لیے غور و فکر چاہیے۔ اسی لیے ایمان اہم ہے۔ جس کا بھروسہ ہوگا، ایمان ہوگا، وہ شک و شبہ نہیں کرے گا بھائی یہ مشکل کیوں، یہ پریشانی کیوں، یہ دقت کیوں۔ لہذا انسان ٹریفک لائٹ پہ، سگنل پہ تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تاکہ بڑی مشکل سے وہ محفوظ رہے۔ چھوٹی موٹی، اب چاہے اس کو مشکل کہہ لیں یا درواقع مشکلات سے بچنے کا ایک جو طریقہ ہے وہ ہے یہ کہ صحیح معنوں میں مشکل بھی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر مرحلہ جو اس کو کہیں کسی بھی جگہ پہنچاتا ہے، وہ بغیر کچھ کیے ہوئے اور کسی مشکل کے نہیں حاصل ہوتا ہے، چاہے کوئی مرحلہ ہو۔ انسان اپنے رزق کو کمانے کے لیے جاتا ہے، حلال رزق، حرام بھی جو آدمی کماتا ہے وہ بھی محنت تو کرتا ہی ہے، بیچارہ ہی کہنا، ڈبل بیچارہ، زحمت تو کرتا ہی ہے وہ نا، محنت تو کرتا ہی ہے، تب جا کے کہیں وہ چار پیسے کما پاتا ہے۔ حلال جو جاتا ہے اس کو جہاد کہا ہے اسلام نے، جو آدمی حلال پیسے کماتا ہے۔ ایسے آدمی کے ہاتھ چومنے چاہیے جو حلال رزق کماتا ہے، واقعی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد پھر وہ آسائش اس کو ملتی ہے۔ تو بغیر مشکلات سے، محنت سے گزرے ہوئے، امتحانات سے گزرے ہوئے انسان کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا ہے، کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ خود اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہے کہ مشکلات اور مسائل، خب ابھی وہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے۔ لہٰذا جب انسان تقوی پروردگار پہ عمل کرتا ہے، اسی طریقے سے جب تقوی پروردگار پہ عمل کرتا ہے تو کچھ مشکلات آتی ہیں، اور کچھ مشکلات نہیں ہوتی ہیں، اس کو لگتی ہیں، چونکہ ایک ماحول نہیں ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے آمادہ نہیں ہے، تھوڑا سا کلچر اور حالات کے خلاف ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے ہٹ کے ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات کچھ مشکلات اس کو جو ہوتی نہیں ہیں وہ لگتی ہیں کہ مشکلات ہیں، کچھ تھوڑی بہت ہوتی بھی ہیں، لیکن جو ہوتی ہیں وہ
اس نوعیت سے ہوتی ہیں کہ یہ طریقہ ہے اس کے بعد کی جو بڑی مشکل ہے اس سے بچنے کا، یہ راستہ ہے اس سے بچنے کا۔ لہٰذا جو مشکلات سمجھ میں آ جائیں کہ یہاں پہ ہم اس پہ عمل کر لیں گے، اس کو برداشت کر لیں گے تو بڑی مشکل سے محفوظ ہو جائیں گے، اس پہ انسان آسانی سے عمل کر لے گا، جیسے ریڈ لائٹ پہ رک جاتا ہے، سگنل پہ رک جاتا ہے۔ لیکن جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو بالآخر یہ تو معلوم ہے نا کہ قانون پروردگار اللہ کا بنایا ہوا قانون، اس میں فلاح و بہبود ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہر قانون کو سمجھ سکے، ہے نا۔ یہاں پہ وہ ڈاکٹر والی مثال، ڈاکٹر نے جو دوا لکھ دی ہے، جو بھی علاج لکھ دیا، وہ ہمارا علم نہیں ہے اتنا کہ ہم یہ طے کریں کہ فلاں ٹیبلٹ کیوں، فلاں کیپسول کیوں، فلاں انجیکشن کیوں، اور یا فلاں چیز کیوں۔ ڈاکٹر کے علم پہ بھروسہ ہے، اس کے فن پہ بھروسہ ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ فلاں دوست نے کہا ہے، فلاں صاحب نے کہا ہے کہ یہ کر لو تو یہ ہوگا، اگر اس پہ بھروسہ ہے تو انسان کر لے گا، نہیں ہے تو نہیں کرے گا۔ لہٰذا نظام پروردگار پہ عمل کرنے کے لیے، تقوی پروردگار کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ذات میں، نظام پروردگار کو اپنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان بھی زیادہ ہو، علم بھی زیادہ ہو، معرفت بھی زیادہ ہو، اور اللہ پہ ایمان بھی مضبوط ہو، تب انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ بے دھڑک عمل کر لے گا، پھر اس کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کلمات قصار میں آپ کو یہ اندازہ ہے کہ مسلسل سلسلے وار گفتگو ہو رہی ہے کلمات قصار پہ۔ امام فرماتے ہیں من نال استطاع، جو کسی بھی چیز کو، منصب، عہدہ، قدرت، پاور، مال، دولت، علم، کسی بھی چیز کو پا لیتا ہے وہ دست درازی کرتا ہے۔ دست درازی سمجھتے ہیں یعنی اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ در واقع امام اس طرف بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات جو معاشرے میں طغیانی سرکشی کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ لہٰذا بہت سارے ایسے افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کسی بھی پاور کا مس یوز کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا، اور اس کی بنیاد پہ ایک معاشرے میں غلط ماحول پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ در واقع قدرت یا پاور سے مراد کوئی بھی چیز ہے کہ جو انسان کے پاس نہیں تھی اور آ جائے۔ تو جب بھی انسان مثلاً بہت زیادہ اس کے پاس دولت ہو گئی کہ جو نہیں تھی، یا مثلاً بہت زیادہ اس کے پاس کوئی ایسی طاقت آ جائے کہ جو پہلے نہیں تھی، کوئی عہدہ جو اس کے پاس نہیں تھا آ گیا، یا مثلاً کمزور تھا اس کو کچھ ایسا مل گیا کہ اپنے کو طاقتور سمجھنے لگا، شہرت تھی، یہ یک بارگی اس کے پاس آ گئی، علم نہیں تھا، جاہل تھا ایک دم، تھوڑا بہت پڑھ لیا اس نے، علم حاصل کر لیا، تو اب مثلاً طاقت آ گئی تو ہر ایک کو کمزور سمجھنے لگا، دولت آ گئی تو ہر ایک کو مثلاً فقیر سمجھنے لگا، غریب سمجھنے لگا، اپنے آگے کوئی حیثیت نہیں، تھوڑا سا علم آ گیا تو ہر ایک کو جاہل سمجھنے لگا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا پھر ان چیزوں کا مس یوز ہوتا ہے، ان چیزوں کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے نہ یہ کہ صرف نہیں تھا آ گیا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں تھا آ گیا، لیکن یہ حالت نہیں پیدا ہوتی ہے، یہاں پہ اس کے وضاحت کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر ہر چیز کو ہضم کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، چاہے وہ جو چیز ہو، مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، علم ہو، شہرت ہو، ہر چیز کو ہضم کرنے کی صلاحیت۔ ہضم وہ کھانے کے ہضم کرنے کے معنی میں نہیں ہے کہ انسان اس کو ہضم کر کے ختم کر لے، اس پروسیس سے گزرے، نہیں، ہضم مطلب کہ جو اس کا صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے انسان اس کو اپنے اندر اتار لے، چینجز نہ ہو اس کے اندر۔ ابھی آگے بعض مثالیں بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تبدیلیاں نہ ہو، اس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ ایک دم جیسے جو اشارہ کیا ہے مولا نے، وہ حالات نہ پیدا ہوں۔ مثلاً ٹھیک ہے جیسے پہلے تھا، ان سب چیزوں کے آنے کے بعد پھر بھی ویسے ہی ہو گیا، انہیں کی 2 حرف پڑھ لیا تو اب مثلاً ہر ایک کو جاہل کہہ رہا ہے، ہر ایک سے صحیح سے بات نہیں، صحیح سے کسی سے جو ہے وہ ملاقات نہیں، صحیح طریقے سے اخلاق اچھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ علم کو ہضم نہیں کر پایا،
اپنے پاور کو، اپنی طاقت کو ہضم نہیں کر پایا، لہٰذا ہمیشہ دوسروں کو پھر وہ پست سمجھنے لگتا ہے۔ تو اگر انسان کے اندر ہضم کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتی، اور نہ ہی کہ تبدیلی نہیں پیدا کرتی، یہ چیزیں تو اللہ کی نعمت ہے، اصل میں غلط نہیں ہے، اصل میں تو ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہیں اور نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہضم کرنے کی صلاحیت ہے تو نعمت کا صحیح استعمال ہوگا، اگر ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر نعمت کا مس یوز ہوگا، غلط استعمال ہوگا۔ لہٰذا پھر جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں پھر انسان کو خرابی کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، سورہ علق کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ وہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم بے نیاز ہیں، ہمارے پاس فلاں چیز آ گئی لہٰذا اب ہم کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، اللہ الصمد، یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کا مزاج، انسان کی زندگی، اس کا نیچر یہ ہے کہ وہ مدنی طبع ہے، مدنی طبع یعنی کسی معاشرے، سماج، شہر میں زندگی گزارنے والا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی بیابان میں چلا جائے، جنگل میں، اور کہے سارا کام ہم اکیلے کریں گے، ہم کو کسی کی ضرورت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ انسان کو قدم قدم پہ کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، اور جس کی بھی ضرورت ہے وہ ہر طرح کا طبقہ ہے معاشرے کا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو تو صرف بڑوں کی ضرورت ہے، چھوٹوں کو تو چھوڑو، نظر انداز کرو، تو کچھ ہوتے نہیں ہیں، ایسے ہی ہیں بس۔ خب نہیں، بڑوں کی بھی ضرورت ہے اور چھوٹوں کی۔ انسان کے زندگی میں جہاں اس کو ایک طرف تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف اس کو سوئی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تلوار ملنے پہ سوئی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، دونوں کا اپنا الگ الگ استعمال ہے، الگ الگ کام ہے۔ لہٰذا یہ تکبر کا پیدا ہونا، بے نیازی کا احساس، یہ انسان کو سرکشی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب یہ انسان کو سرکشی کی طرف لے کے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر گناہوں کے اور ان ساری چیزوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ مفسرین نے یہ جو آیت شریفہ ہے، اس کے لیے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ بعض مخصوص لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ عموماً انسان جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے لیے، وہ جو بعض لوگوں کا نام لیا جاتا ہے وہ اس کے مصداق ہیں اور مثال۔ یہ موضوع مولا کائنات کی نگاہ میں اتنا اہم ہے کہ مولا کائنات نے یہی کلمات قصار میں اس کے علاوہ بھی اس موضوع پہ گفتگو کی۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے، چونکہ یہ سلسلہ وار گفتگو ہو رہی ہے اور ہم لوگ شاید 215 یا 16 نمبر کا یہ کلمہ ہے جس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے پہلے 150 نمبر اور 160 نمبر میں 2 کلمات قصار میں یہ گفتگو آ چکی ہے۔ ایک میں امام فرماتے ہیں وَلَا تَكُمْ مِمَّنْ اسْتَغْنَى بِطَرْفَ وَفُتِنَا، اگر غنی اور بے نیاز ہو جاؤ تو مغرور اور مفتون نہ ہو، گھمنڈ پیدا نہ ہو اور فتنہ وغیرہ نہ کرو، سرکشی نہ کرو، اس طرح کا۔ ایک جگہ امام کہتے ہیں 160 نمبر من ملک استأثر، اگر کسی کے پاس حکومت آ جائے تو پھر وہ ظلم کرنے لگتا ہے، لیکن وہاں پہ الگ الگ ہے، یعنی ایک خاص چیز کے لیے۔ یہ جو کلمہ ہے یہاں پہ جو امام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ایک بہت جامع اور کلی چیز ہے، ہر وہ چیز کی جو انسان کے اندر آتی ہے سب شامل ہے اس میں، چاہے وہ حکومت ہو، پاور ہو، عہدہ ہو، دولت ہو، قدرت ہو، شہرت ہو، علم ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو چیز بھی آ جائے اور انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، ان ساری چیزوں کو یہ شریک کیے ہوئے ہے کہ انسان جب کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس کا مس یوز کرنے لگتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان صاحب ایمان ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ ایمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ زہد کی پہچان یہی ہے کہ نہ دنیا کے مل جانے پہ بہت زیادہ انسان خوش ہو، نہ دنیا کے چلے جانے پہ بہت زیادہ رنجیدہ ہو۔ تو صاحب ایمان شخص، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ لوگ
کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ان میں اس کی بہترین مثال مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کائنات کی زندگی میں اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو وہ وقت بھی گزرا ہے کہ جب مولا کائنات تنہا سے تنہا تھے. اتنے تنہا تھے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے تھے. اتنے تنہا تھے علی سلام کرتے تھے لوگ جواب نہیں دیتے تھے. وہ بھی زندگی میں حالات گزرے ہیں. وہ بھی زندگی میں حالات گزرے ہیں کہ جب علی کے در پہ لوگوں نے ہجوم پیدا کیا, مولا آپ اس عہدے کو لے لیجئے, پورے شہر کے لوگ آ کے بھر گئے. مولا کائنات حاکم بن گئے ظاہری اعتبار سے, حاکم تو تھے, ولی تھے, حکومت آ گئی, اختیار آ گیا, اقتدار آ گیا. لیکن ان دونوں زندگی میں مولا کائنات کے فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ذمہ داری کا فرق ہو. لائف اسٹائل میں کوئی فرق نہیں ہے, لوگوں سے گفتگو میں سوائے اس کے کہ اور زیادہ اخلاق, اور زیادہ لوگوں کا خیال رکھنا, اور زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا. ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں. اور نہیں صرف مولا کائنات, مسئلہ اگرچہ یہ غلط ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ تو خوب علی تھے, معصوم تھے, امام تھے, ہم کیسے؟ خوب امام ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کو فالو کریں. ہمارا کام ہے کہ ہم امام کو فالو کریں, ورنہ پھر امام کیسے, لیڈر کیسے؟ لیکن اگر کوئی ایسا بالفرض سمجھتا ہے تو مثلا جناب سلمان, جناب ابوذر, مالک اشتر, مولا کے وہ نائبین یا وہ گورنرز کہ جن کو مولا کائنات نے دوسری جگہوں پہ حاکم بنا کے بھیجا ہے, جن کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہے, اختیار دیا, تو خوب وہ بھی تو ایسے ہی تھے. اور جہاں مولا نے ذرا سا بھی فرق دیکھا, ہم نے مثال بھی دی ایک موقع پہ کہ مولا کو شکایت ملی کہ فلاں ایسا ہے کہ جو مثلاً بہت زیادہ مالداروں سے تعلقات رکھتا ہے اور غریبوں سے نہیں. تو مولا نے کہا ہم نے سنا ہے, فوراً خط لکھا, ہم نے سنا ہے کہ تم نے ایسی دعوت کو قبول کر لیا کہ جہاں پہ غریبوں کو نہیں پوچھا گیا تھا, اور بہترین کھانے بھر بھر کے آ رہے تھے تم مجھ سے. خوب اس حد تک مولا کائنات رعایت کرتے تھے اور نظر رکھتے تھے. اس حد تک اس وقت یہ کمیونیکیشن اتنا ایسا نہیں تھا آج جیسا. اس وقت مولا کائنات اس گہرائی تک نظر رکھتے تھے, اور نظر رکھنے کے بعد فوراً اس کا علاج کرتے تھے. لہٰذا یہ مولا کائنات کی زندگی بہترین مثال ہے. یا ایک روایت ملتی ہے, اس پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, بہت مشہور داستان ہے یہ, ثعلبہ بن حاتب, اور رسول سے کہا کہ رسول آپ دعا کر دیجئے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ مال حاصل ہو جائے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اسی سلسلے میں, اسی بیک گراؤنڈ میں, آپ دعا کر دیجئے کہ ہمیں کچھ مال و دولت حاصل ہو جائے. رسول نے کہا کہ نہیں, رہنے دو, منع کر دیا اس کو, ہے نا. بعض اوقات یہ شکایت کرتے ہیں برادران کہ ہم دعا کرتے ہیں رزق میں اضافہ, ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت نہ ہونا اضافہ. رسول بھی تو منع کر, رحمت للعالمین, منع کر رہے تھے, رہنے دو رہنے دو, منع. بہت اصرار کیا تو رسول نے دعا کر دی. رسول کی دعا تھی, اللہ نے قبول کر لیا, اور بے انتہا ان کو رزق مل گیا, دولت مل گئی, سب کچھ. اس حد تک پھر اب تبدیلی پیدا ہوئی, ہضم نہیں کر پائے, اب تبدیلی پیدا ہوئی. اتنی تبدیلی پیدا ہوئی کہ زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. نہیں کہ زکوٰۃ دینے سے, کہا یہ تو ظالمانہ نظام ہے, یہ تو یہودیوں کا نظام ہے. اس طریقے سے نظام زکوٰۃ سے بھی انکار کر دیا. تو بہرحال اس طرح کے حالات ہیں کہ جو انسان کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. لہذا آگے روایت میں یہ بھی ہے, لیکن بہرحال کہ اگر ایسا کوئی فرد ہو کہ جو کسی چیز کے ملنے سے اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, جسے اردو میں عام طور سے کہتے ہیں کم ظرف, کبھی بھی اس سے انسان کوئی بات نہ کہے. روایت میں ہے کہ سانپ کے منہ میں کوہنی تک ہاتھ ڈال دینا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایسے آدمی سے کوئی بات کہی جائے یا ایسے آدمی سے کوئی کام کہا جائے. لہذا کہنے کا مقصد اور یہ ساری چیز کی انسان جہاں ایک طرف اللہ سے پاور, دولت, قدرت, علم, یہ ساری چیزیں مانگتا ہے, وہیں دوسری طرف اپنے اندر
یہ صلاحیت پیدا کرے، اس کا سینہ وسیع ہو کہ ان ساری چیزوں کو ہضم کر سکے، اور ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ اس کے اندر ایسی تبدیلی نہ ہونے پائے کہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں آنے والی پہلی مناسبت جو کل کی تاریخ ہے، بعض روایات کے اعتبار سے 10ویں امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ۔ اس سے پہلے مناسبت گزر چکی اور ہم نے اس پہ گفتگو بھی کی ہے، لہذا دوسری مناسبتوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مناسبت ہے وہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض روایات کی بنیاد پہ ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ جناب عباس سے متعلق بہت سارے ایسے صفات ہیں کہ جن میں سے اگر کوئی ایک بھی صفت ہم لے لیں تو شاید ہماری زندگی کی تبدیلی کے لیے کافی ہوگا۔ عبد الصالح، بہترین بندے اللہ کے۔ جناب عباس کا کمال کیا تھا؟ اللہ کے بہترین بندے تھے۔ کیوں اللہ کے بہترین بندے تھے؟ جو سارے واقعات ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ امام حسین نے کہہ دیا اور امام حسین کی بات اور امام حسین نے ایسا کہا اور جناب عباس نے فوراً کیا، یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ وہ وقت کے ولی کی بھرپور مکمل اطاعت کرتے تھے۔
یہ اس بات کی بہت زیادہ فکر تھی ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اطاعت میں کوئی کمی رہ جائے. کون سی کمی؟ یہ والی کمی نہیں ہے کہ مثلاً ایک حکم دیا اور نہیں کیا. کوئی یہ ہو ہی نہیں سکتا جناب عباس، ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ کمی کا فرق ہوتا ہے. ایک عام آدمی کہتا ہے کہ ہم سے عمل میں کمی رہ گئی، اس کا مطلب کہ شاید کوئی عمل چھوٹ گیا. ایک کوئی عارف بزرگ عالم دین کہتا ہے عمل میں کمی رہ گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل چھوٹ گیا ہے، یعنی وہ جو معیار سمجھتا ہے عمل کا ہونا چاہیے وہاں تک عمل کو نہیں پہنچا پایا. فرق ہوتا ہے کمی میں. جناب عباس کی جو فکر تھی ہوا نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ کوئی کمی رہ گئی یا کر دی، نہیں. جو فکر تھی کہ کہیں اطاعت میں کچھ رہ نہ جائے وہ یہ تھی کہ ہمارا آقا و مولا جیسا چاہتا ہے کہیں ویسے اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے، فرق نہ ہو جائے. اللہ ہم سے جو چیز چاہتا ہے کہیں اس میں کوئی فرق نہ ہو جائے. یعنی اس کا مطلب کیا کہ ہم اپنے اعمال کی کوالٹی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. ایک جگہ آتی ہے نا کہ جہاں پہ انسان سوچنے لگتا ہے اب تو ہم ماشاءاللہ ٹھیک ہے 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، سال میں 30 روزے رکھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، حج بھی الحمدللہ کر لی، زیارتیں کر لی. اس کے آگے سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے آگے کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ اس میں کوالٹی. نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ہر دن کی نماز میں کوالٹی بہتر ہونی چاہیے. روزہ رکھتے ہیں تو اس سال کا روزہ پچھلے سال کے روزے سے اس کی کوالٹی انشاءاللہ بہتر ہونی چاہیے. اور ابھی یہ جو مستحبی روزے اگر رکھے جا رہے ہیں کہ یقیناً رکھتے ہوں گے تو اس میں آہستہ آہستہ وہ کوالٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے. یہ عبد الصالح، یہ اطاعت کی شان ہے. جناب عباس بھرپور کوشش کرتے تھے. لہٰذا قمر بنی ہاشم اگر آپ کا خطاب تھا تو قمر بنی ہاشم صرف شکل و صورت کی بنیاد پہ نہیں تھا، کردار کی بنیاد پہ بھی تھا. یقیناً چہرے سے بے انتہا خوبصورت تھے. وہ خوبصورتی کے لیے واقعات بھی مشہور ہیں کہ جس وقت جناب عباس جناب علی اکبر مدینہ کی گلیوں سے نکلتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے کہ وہ 2 جوان جا رہے ہیں جو نہایت خوبصورت ہیں، بے انتہا خوبصورت. جتنا بھی خوبصورت چہرہ تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ان کا کردار تھا. لہذا خاص کر کے جوانوں کے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ عمل، سخت سے سخت ترین حالات میں خوبصورت سے خوبصورت کردار پیش کر دینا، یہ جناب عباس کا فن ہے، یہ جناب عباس کا ہنر ہے. اس کے بعد کی مناسبت جو آنے والی 10 تاریخ ہے، ہم سب کے نویں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی ولایت و سعادت کی تاریخ ہے. امام کے تعلیمات میں سے ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ ہم لوگ امام کی تعلیمات سے استفادہ کر سکیں. امام فرماتے ہیں من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ، جو انسان کسی برائی کی تائید کرتا ہے یا کرے یا اس پہ راضی رہے تو وہ اس گناہ میں شریک ہے. اہل بیت کے نزدیک یہ مفہوم بہت اہم ہے. اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس قول کو سرکار سید الشہداء نے نقل کیا تھا، من را سلطانا جائرا کر کے، وہ ہم نے بارہا کی خدمت میں پیش کیا. جو کسی ایسے حاکم کو دیکھے کہ جو ظالم ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم و عدوان سے کام لیتا ہو اور حلال کو تبدیل وغیرہ وغیرہ، اگر وہ اپنے قول یا عمل سے اس پہ اعتراض نہیں کرتا ہے تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ جہنم میں جہاں پہ اس ظالم حکمران کو بھیجے گا وہیں پہ یہ خاموش رہنے والے کو بھیجے گا. صرف خاموش رہنا. لہٰذا یہ جملہ ہی غلط ہے کہ صرف خاموش رہنا. خاموش رہنا ایک مکمل سپورٹ ہے برائیوں کے ساتھ. غلط چیز پہ خاموش رہنا مکمل سپورٹ ہے غلط کا. آج جو ہمیں معاشرے میں ہر طرف خرابیاں دکھ رہی ہیں، برائیاں دکھ رہی ہیں، چاہے وہ اخلاقی برائیاں ہوں، چاہے فیملی کے اعتبار سے برائیاں ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل کیوں یہاں تک پہنچی؟ خاموش رہنے کی وجہ سے.
آج حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود بھی جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو برا کرنے والوں کو پرابلم ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، بڑے بڑے حکمران کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ برائیاں شروع ہوئی تھیں، اگر اس وقت اعتراض کیا ہوتا، برا ظالم ولو دنیاوی اعتبار سے کتنی اپنی طاقت کو دکھا لے جائے لیکن کبھی طاقتور ہوتا ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس مین پاور زیادہ ہو سکتا ہے اس کے پاس عہدہ ہو سکتا ہے اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کو بھی طاقت سمجھتے ہیں وہ سب ہو، لیکن یہ سب مل کے بھی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ ظالم ہونا سب سے بڑا عیب ہے، ظالم ہونا سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو انسان حق کی بنیاد پہ اس حاکم حکمران کے مقابلے میں آواز اٹھا رہا ہے، تنہائی کیوں نہ ہو۔ رسول کے زمانے میں بھی ایسے بے انتہا واقعات گزرے ہیں اور آج کے زمانے میں بھی گزرے ہیں ایسے واقعات، تنہائی کیوں نہ ہو۔ ابھی دیکھیں نا سعودیہ میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی بھی کھڑا ہو کے بولتا ہے تو حکومت ڈر جاتی ہے، لرز جاتی ہے۔ بظاہر تو اس نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا ہے نا، اسلحے پہ اسلحے خرید رہے ہیں، امریکہ کا بھی سپورٹ بظاہر، اسرائیل کا بھی سپورٹ، فلاں طاقت، فلاں کا سپورٹ، فلاں کا، سب کا سپورٹ۔ ایک شیخ نے بولنا شروع کیا، ڈر گیا۔ کوئی مانے گا اس کو طاقت ہے؟ کہیں سے یہ طاقت، اس کو طاقت کہتے ہیں؟ شکست ہے یہ، کمزوری ہے یہ۔ طاقت باطل کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی ہے، طاقت حق کو چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ ہاں وقتی طور پہ دکھتا نہیں لوگوں کو، سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور و فکر اور شعور کی ضرورت ہے۔ لہٰذا امام کا اس قول جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جو آدمی کسی غلط چیز پہ راضی ہو جائے، کیوں راضی ہوتا ہے؟ اس کو ڈر لگتا ہے، اس کو لالچ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ہم بولیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا، یہ وہ۔ خب جو لوگ خاموش رہے ان کا بھی گیا ہی، بچتا کسی کا نہیں۔ حتیٰ جنہوں نے ظلم کیا ان کا بھی گیا، کسی کا بچتا نہیں ہے۔ یہ چیزیں جتنی ان کے پاس دوام نہیں ہے، ان کے اندر ان کی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے، زندگی نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ لہٰذا بہتر راستے میں انسان بول کے اس کام کو کرے۔ اور جب ایک مرتبہ انسان ان چیزوں سے الگ ہو جاتا ہے تو واقعی پھر عبرت کے وہ مراحل گزرتے ہیں کہ خود انسان کو بھی اس کی توقع نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان ہر غلط کے خلاف آواز اٹھائے۔ موجودہ زمانے کا ایک بہت اہم حالات حاضرہ میں موضوع ہے وہ سویڈن میں ترکیہ کی ایمبیسی کے سامنے ایک بار پھر قرآن مجید کی توہین کی گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ میڈیا میں بہت زیادہ گرم ہے، یہ نیوز آپ سب نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ ہوا ہے، بار بار ہو چکا ہے، اور سویڈن کی گورنمنٹ وہ راضی بھی تھی اس پہ کہ یہ کام ہو۔ عجیب بات ہے، گورنمنٹ اس بات پہ راضی ہے کہ یہ کام ہو۔ اتنے سارے لوگوں کے جذبات کو انہوں نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ اخلاقی قانون ہے یہ کہ جو چیز کسی مذہب، کسی گروہ، کسی قوم کی نگاہ میں محترم، رسپیکٹڈ ہوتی ہے تو اس کی توہین نہیں کی جاتی ہے۔ تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہے وہ یورپ ہو، اس طرح کے جتنے بھی اخلاق نہیں ہیں ان کے یہاں، جو انسانی بیسک قوانین ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ پوری دنیا سے اس پہ احتجاج ہو رہا ہے، اعتراض ہو رہا ہے۔ بعض ممالک جو ہیں وہ ان سے رابطہ توڑ رہے ہیں، بعض ان کے سامان پہ پابندی لگا رہے ہیں، مختلف انداز، مختلف بیانیے آ رہے ہیں۔ نیوز یا یوں کہا جائے کہ میڈیا میں وہ بیانیے اس طرح کی نیوز بھری پڑی ہیں، ایک آدھ دو ہوتی تو ہم آپ کو سناتے۔ بہت سارے بڑے بڑے ادارے، شخصیات، سب نے، رہبر معظم کا بھی اس پہ بیانیہ آیا ہے، بہت سے بیانیے آئے۔ سوال اس بات کا کہ یہ ہوتا کیوں ہے ہر کچھ دنوں کے بعد ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ بھائی اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں تو جاؤ تم اس کا جواب لیا۔ آج سے کافی سال پہلے، اس وقت یہ نیٹ وغیرہ کافی نیا تھا، تو ہمارے بعض برادران نے لا کے پرنٹ کر کے ہم کو دیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے قرآن مجید کا جواب دیا گیا تھا اور نہایت مضحکہ خیز تھا۔
اور اس کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ بات کچھ سیٹ نہیں ہو پائی، لہٰذا اس چیز کو ہٹا لیا اور وہ چیزیں ختم ہو گئیں. بہت پہلے کی بات ہے. اگر کسی کو معلوم یعنی چاہیے ہوگا تو ہم کیلکولیشن کر کے بتا بھی سکتے ہیں کہ کس سن کی بات ہے. ہم نے دیکھا تھا وہ ہمارے پاس تھے وہ سورے، زیادہ 4 سورے تھے جس کو امریکہ نے بطور جواب کے پیش کیا تھا. اور اس میں کچھ تھا نہیں سوائے اس کے کہ وہی قرآن مجید کی آیتوں کو آگے پیچھے کر کے توڑ مروڑ کے سیٹ کر کے کہا تھا یہ ہماری طرف سے ہے. بنایا کچھ نہیں تھا، وہی آیتوں کو ادھر ادھر کر کے انہوں نے ایسا کیا تھا. لیکن یہ یقین ہے ان کو کہ قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے اس دعوے کے مطابق یہ جواب نہیں لا سکتے. نہ لیا ہوتے اب تک. کوشش تو کرتے ہیں، کیا بھی کوشش، ناکام ہوئے، جسے کہا نا اپنے منہ کی کھائے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو جب قرآن مجید خود کہہ رہا ہے جواب لاؤ، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم، جواب لے آئیے. نہیں لا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس علمی صلاحیت نہیں ہے. نظام کے مقابلے میں قرآن مجید کیا ہے؟ سسٹم کی کتاب، نظام کی کتاب. تو آپ اس کے مقابلے میں اچھا سے نظام بنا لیجئے نا. ایک سسٹم پیش کیجئے کہ بھائی آپ کا یہ نظام ہے، سسٹم ہے، ہمارے اس کے مقابلے میں یہ نظام ہے، اس سے اچھا نظام ہے، اس سے قوی نظام ہے. ہم پھر آپ کو، ہم نے اس سے پہلے بھی یاد دلایا، گلیڈ اسٹون کا وہ اسٹیٹمنٹ کی اس نے مستشرق تھا نا، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم کو مسلمانوں پہ غلبہ پانا ہے تو ہمیں مسلمانوں سے قرآن مجید کو چھین کے آگ لگانا ہوگا. یہ اس کا اسٹیٹمنٹ تھا گلیڈ اسٹون کا. انگلینڈ کا پرائم منسٹر تھا اس زمانے میں. مسلمانوں سے قرآن مجید کو چھین کے ہمیں اس میں آگ لگانی ہوگی. اس وقت سے اب یاد کیجئے مولا کائنات کا اللہ اللہ، قرآن مجید کو تنہا مت چھوڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں عمل کر کے تم سے آگے نہیں. نظام کی کتاب ہے. اس وقت سے ان کو یہ احساس ہے کہ قرآن مجید پہ اگر مسلمان عمل کر لے گیا تو یہ نکل جائے گا آگے. آج جو بار بار پریشان ہو کے یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے جو اس کے مقابلے میں، کیوں بھائی کیا پرابلم ہے؟ آپ کو اتنی ساری کتابیں ہیں کہ یہ بھی کتاب ہے آپ نہیں پڑھیے. ہر مذہب کی ایک کتاب ہے، ایک یہ بھی ہمارے مذہب کی کتاب ہے، آپ نہیں پڑھیے. کس نے آپ سے کہا؟ کیوں توہین کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ باقی کتابوں میں ان کو کوئی مشکل نظر نہیں آتی، لیکن یہ وہ سسٹم کی کتاب ہے جس کی وجہ سے مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید نظام عدل ہے اور ان کے پاس نظام ظلم ہے. نظام عدل کا جب تک وجود باقی ہے، نظام ظلم کو خطرہ ہمیشہ رہے گا. اور ہے وہ خطرہ، آج وہ خطرہ ہے کسی شخصیت کا، بھی ہمیں نام نہیں یاد. بہت اچھا جملہ ہے کہ اگر دنیا سے غربت ختم کرنی ہے تو غریبوں کی ہیلپ مت کرو، عدل و انصاف کو رائج کرو. مطلب یہ نہیں کہ منع کیا جا رہا ہے. ظاہر ایک شخصیت ہے، کوئی اسلامی شخصیت نہیں ہے جو دنیا کی مشہور شخصیات ہوتی ہے. مقصد یہ کہنے کا کہ یہ ہیلپ سے غربت نہیں دور ہوتی ہے. بھائی آپ کتنی ہیلپ کریں گے کسی کی؟ نا لوگ ہیلپ کرتے ہیں، ابھی ٹھنڈک ہے جا کے بلینکٹ دے دیا، مہینے 2 مہینے کا راشن دے دیا، پورے سال کا راشن دے دیا، مکان بنوا دیا. کس حد تک کریں گے؟ لیکن جو لوگ ضرورت مندوں کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے فیگر ہوتے ہیں کہ ساری ہیلپ جو ہے ملا کے بھی وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے. تو کیسے آپ اس کی بھرپائی کریں گے؟ عدل کو رائج کیجیے. قرآن مجید وہاں عدل پہ جا کے اس ظلم کے جڑ پہ جا کے اٹیک کرتا ہے. اس لیے قرآن مجید ان کو کھلتا ہے. اور نہ یہ کہ مسئلہ صرف اس کا، یہ تم نے ایک مثال پیش کی، پولیٹیکل سسٹم ہے، انسان کی زندگی کا سسٹم ہے، کلچر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں. لہٰذا خب یہاں پہ ہم اس سے پہلے بھی ایک جگہ ہم نے گفتگو کی تھی اور یہ گزارش کی تھی اور آپ سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جن ایام کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ بہار قرآن. ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت صرف الفاظ کی تلاوت نہیں ہوگی. اس سال سے یا اب سے دشمن کس سے پریشان ہے؟ نظام سے پریشان. تو ہم بھی تو قرآن مجید کو بنوانے نظام تو اپنائیں. ہم نے تو بنوانے ٹیکسٹ اور بنوانے تلاوت اپنایا ہے، ہم بھی بنوانے نظام اپنا لیں. یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. جو قرآن مجید کے ذریعے سے اسلامو فوبیا پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جب ہم عمل کریں گے تو خود بخود ختم ہو جائے گی. ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن مجید میں تو یہ ہے، قرآن میں ہم عمل کر کے دکھائیں گے قرآن میں کیا ہے. یہ ہے قرآن میں جو کردار ہم عمل کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید میں.
اس سال انشاءاللہ ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کو نہ یہ کہ صرف ٹیکسٹ کی تلاوت کریں، سمجھیں اور سمجھنے کے بعد عمل کریں، ابھی سے شروع، تاکہ شب قدر میں اس سال قرآن مجید ہمارے لیے بھی نازل ہو جائے۔ یہ بات ہم نے عرض کی تھی نا اس سے پہلے کسی موقع پہ کہ قرآن مجید تو نازل ہوا ہے، ہمارے لیے نازل ہوا ہے کہ نہیں، یہ ہم کو اپنے وجود میں دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم اس کو اپنا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں تو نازل ہوا ہے، اگر نہیں اپنا رہے ہیں، نہیں عمل کر رہے ہیں تو ہم اس سے الگ ہیں، ہمارے لیے نہیں نازل ہوا ہے۔ ابھی سے ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اس سال شب قدر میں ہم یہ کہہ سکیں کہ قرآن مجید اس سال ہمارے لیے بھی نازل ہو گیا۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پڑھنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پڑھنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پڑھنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔